بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ بامعنی اور پر حکمت ہے، لیکن اس کی اصل روح تک رسائی کے لیے زبان اور بیان کی باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن فہمی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ عربی زبان سے عدم واقفیت ہے۔ عربی زبان میں مہارت کے لیے مدارس اسلامیہ میں باقاعدہ صرف و نحو جیسے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند امر ہے، مگر اس کے لیے طویل وقت اور شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ کاروباری حضرات، مختلف پیشوں سے منسلک افراد اور سکول و کالج کے طلباء و طالبات باقاعدہ صرف و نحو نہیں پڑھ پاتے، لہٰذا ضروری ہے کہ قرآنی الفاظ کو اردو زبان اور علاماتی انداز میں ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ قرآن کریم کی جانب مائل ہوں اور اس سے فیض یاب ہونے کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ اسی مقصد کے تحت کچھ عرصہ قبل کلید ترجمہ قرآن حصہ اول مرتب کی گئی۔ کلید ترجمہ قرآن میں 165 اردو الفاظ کی فہرست درج ہے۔ یہ الفاظ بے عین ہی یعنی ایز اٹ از قرآن کریم میں تقریباً 30,974 بار آئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اردو بولنے اور سمجھنے والے شخص کے سامنے پہلے سے ہی مانوس اور معلوم ذخیرہ الفاظ موجود ہے۔ کلید ترجمہ قرآن حصہ اول میں 143 معروف اور کثیر الاستعمال الفاظ کی فہرست بھی موجود ہے، جو قرآن مجید میں تقریباً 38,718 بار استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کی معرفت قرآن کریم کے بڑے حصے تک آسان رسائی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں مذکورہ کتاب میں بعض علامتی قواعد بھی مذکور ہیں، اور آخر میں سورۃ الفاتحہ کو فہارس اور قواعد کی روشنی میں سمجھایا گیا ہے۔ اب کی بار متعدد احباب اور قارئین کے پرزور اصرار پر ایک اور کتاب کلید ترجمہ قرآن حصہ دوم تشریح و تطبیق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں کلید ترجمہ قرآن حصہ اول میں مذکور فہارس اور علامتی قواعد کو اطلاقی اور تطبیقی انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 10 قرآنی سورتوں الفاتحہ، الانشراح، التین، القدر، النصر، التکاثر، العصر، الکوثر اور الاخلاص اور الناس کو بطور نمونہ شامل کیا گیا ہے۔ 4 رنگوں کی مدد سے اردو میں مستعمل الفاظ، اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ، علامات پر مشتمل الفاظ اور غیر اردو الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے قاری کو جملے کی ساخت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اردو میں مستعمل الفاظ اور اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کی نشاندہی کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کو براہ راست قرآن کریم اور اردو زبان سے مطابقت اور ربط کا احساس ہو، اور وہ رٹے اور مضبوط علمی پس منظر کے بغیر ترجمہ یاد رکھ سکیں۔ بذریعہ علامات لفظی اور بامحاورہ ترجمے کی وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ زیادہ آسان اور فطری طور پر سمجھا جا سکے، اور جب وہ علامات کسی دوسرے مقام پر دوبارہ آئیں تو قارئین خود سے کافی حد تک ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ غیر اردو الفاظ کی نشاندہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ قارئین ایسے الفاظ پر زیادہ توجہ دیں اور انہیں ازپر کریں۔ امید ہے کہ کلید ترجمہ قرآن حصہ اول اور حصہ دوم سے استفادے کے بعد قارئین کے لیے قرآن کریم کا بڑا حصہ خود بخود سمجھنا آسان اور قابل فہم بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا مضبوط سے مضبوط تر تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔